الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیہ نمبر 10 ہے۔ تو اس سے پچھلی آیات مبارکہ جو اتری ہیں ان کے اندر ان لوگوں کو جواب دیا گیا جو اہل نجران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنے انہوں نے سوالات پیش کیے، تو ان کے جو غلط عقیدے تھے اس کا رد کیا گیا، اور ان پچھلی جو آیتیں گزری ہیں ان میں انسانوں کو توحید سکھائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات واحد اور یکتا ذات ہے، وہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا اس کو رد کیا گیا، اور پھر بھی وہ لوگ یعنی اہل نجران جب ان کے پاس یہ دلائل پہنچ چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے، تو سب کچھ سننے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ اپنے غلط عقیدے کے اوپر اڑے رہے۔ تو پھر اس کے بعد ان آیات مبارکہ میں ان کو دھمکایا گیا ہے، اب تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو اب تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت کے حوالے سے، اور دنیا میں تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اور آخرت میں انجام یہ ہونے والا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، کہ ہرگز ان کے کام نہیں آئے گا ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو نہیں بچا سکے گی۔ وَأُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن ہے۔ وقود ایندھن کو کہتے ہیں اور نار آگ یعنی جہنم۔ تو ان لوگوں کا آخرت کا انجام بتایا گیا کہ کافر لوگوں کا انجام یہ ہوگا، اور تمہارا انجام یہ ہوگا، یعنی جو کافر ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، اور ایسے جیسے کہ آل فرعون کی حالت، فرعون والوں کی حالت، اور ان کی حالت کیا تھی؟ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے اوپر بھی دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آیا اور آخرت میں بھی وہ لوگ اللہ کے عذاب میں چلے گئے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اب اس سے پہلے جتنی بھی فرعون تھا تو اس نے بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ذات کو للکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جب اس نے سرکشی اختیار کی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اور پوری جو اس کی قوم جو اس کے ساتھ اتنی بڑی فوج تھی سب کو پانی کے اندر اللہ کی ذات نے غرق کر دیا۔ ایسے ہی اور قومیں بھی آئی ہیں، قوم عاد کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو ان کو ہوا کے ذریعے سے اڑا کے مار دیا گیا۔ قوم سمود ہے، اللہ کی نافرمانی پہ آئی تو ایک فرشتے نے چیخ ماری اور سب کے کلیجے پھاڑ کے پھینک دیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اصول دیا ہے زندگی گزارنے کا، جب لوگ اس سے ہٹے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑا ہے اور مشرکانہ عقائد انہوں نے اپنائے ہیں اور دین سے بے راہ روی، دین کو چھوڑ کر بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کی اللہ کی ذات نے پکڑ کی ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، دنیا کے اندر بھی آیا ہے، اور پھر یعنی یہ ان آخرت میں جب وہ لوگ مرے ہیں کفر کے اوپر مرے تو آخرت میں جہنم کے اندر چلے گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اہل نجران اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام یہی ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور فرما دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ میرے نبی آپ فرما دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، کہ مسلمان تمہارے اوپر دنیا کے اندر بھی غالب آ جائیں گے،
یعنی ایک تو ہے کہ آخرت میں سزا ملنے والی ہے، ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی تم مفتوح ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں مسلمان فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کے متحد تمہیں ذلیل ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تم کو جمع کر کے ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم پورا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، اور پھر یہاں پر جو اہل مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ المنورہ، وہاں پہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو مکہ میں وہ ستایا کرتے تھے، تو پھر بالآخر ان کو یعنی اہل مکہ نے، مشرکین مکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدینہ المنورہ کے اندر بھی چین سے جینے نہیں دے رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ وہاں بھی ان کو نقصان پہنچایا جائے، یہاں تک کہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں پہ لڑائی کی۔ تو اور پھر وہاں پر کافروں کو، مشرکین مکہ کو کیسے شکست ہوئی ہے اس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں، فئتین، دو جماعتیں، دو گروہ، التقطا، جو ایک دوسرے کے سامنے لڑائی کے لیے آئے۔ تو فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت ایسی تھی کہ جو اللہ کے راستے میں، ایک جماعت لڑتی ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسری کافرۃ یرونہم، اور دوسری کافر جماعت ہے یرونہم، دیکھتے ہیں وہ ان کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنا۔ تو ایک تو یہاں پہ جو یرونہم مثلیہم، یعنی دیکھتے ہیں وہ ان کو، یہ جو ہم ضمیر ہے اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اس وقت اپنے سے دگنا، تاکہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے کفار جو بدر کے میدان میں آئے تھے ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اب وہ مسلمان اگرچہ 313 تھے، لیکن جب کافروں نے ان کو دیکھا تو ایسے لگا ان کو کہ ہم سے وہ دگنا ہیں، یعنی 2000 ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے جو کافر تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور یعنی وہ ڈر گئے۔ اور دوسرا اگر اس سے مراد ہو کہ مسلمان ان کو دگنا دیکھ رہے تھے، کافروں کو، تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کافر بہت زیادہ ہیں تو مسلمانوں کو اور جذبہ ان کا بڑھا کہ ہمیں ان سے لڑائی کرنے کے لیے بڑی مجاہدہ کرنا پڑے گا، کہ ہمیں سنبھل کے جانا پڑے گا میدان میں، تاکہ ہم اور زیادہ دلیری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یعنی یہاں پر چونکہ یرونا کا جو ہم ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے، یعنی اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو متعین نہیں کیا گیا، تو دونوں صورتوں میں یہ مطلب ہو جائے گا۔ اور فرمایا مثلیہم، اپنے سے دگنا، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنا، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے۔ اور یہ غزوہ بدر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعداد بالکل 313 تھی، تھوڑے سے مسلمان تھے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کافر جو ہے وہ تعداد کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو لڑائی کے لیے جو اسلحہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، 2 اونٹ ہیں، اور ادھر کافروں کے پاس 100 اونٹ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 70 اونٹ ہیں، اور ادھر ان کے پاس 700 اونٹ ہے، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایسی حالت تھی کہ ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں 1000 بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور دوسرا ایسے ہی فرمایا کہ مسلمان جو ہے ان کے پاس 6 زریں تھیں صرف، یعنی 6 بندے ایسے تھے جن کے اوپر وہ لوہے کے کوٹ انہوں نے پہنے ہوئے تھے کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور باقی بیچارے جو ہے نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ ان کے پاس لڑائی کا کوئی سامان ہے۔ تو اس حال میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، اور اس میں اب ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ، بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان جو مسلمان جب جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، تو وہ اپنے ایمان اور اپنے جذبے کی وجہ سے لڑتا ہے، نہ کہ وہ اس بنیاد پہ لڑتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہمارے پاس اسلحہ بہت ہے، ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، اور سامنے والے کے پاس وسائل کم ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو ہم اس لیے لڑائی کریں گے۔
لیکن اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، تو ان لوگوں کے سامنے تو یہی تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ اور ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جگہ جگہ پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان بہت زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ ایمانی جذبہ کمزور ہو گیا ہے، اور جو ہماری دنیا کے اندر جو ہم نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جو مجاہدہ کرنا تھا، جہاد کرنا تھا، وہ جذبہ اب ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمان ابھی ذلت و خواری کا شکار ہیں۔ تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن سے جو اللہ کی ذات نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، جو اس سے سبق حاصل کرے گا اسی کا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا، اور وہی جہاد کر سکتا ہے، وہی دین کی حفاظت کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اب اگر 8 تلواروں کے ساتھ 1000 بندے کا مقابلہ کرنا ہے تو کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور ابھی تو ہماری ایسی حالت ہو گئی ہے کہ بہت سارے ہمارے مذہبی سکالر ہیں جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے، لڑنے کے لیے ہم جائیں گے، ادھر سے کتنے خالد ابن ولید ہوں اور سامنے جو ہے ان کے پاس ویپنز ہیں، وہ ماریں گے تو سب مر جائیں گے۔ یعنی عوام کو جو اسلامک سکالرز ہیں، انہوں نے عوام کو جو سبق قرآن نے ہمیں دیا ہے وہ بتانے کی بجائے ان کو اور زیادہ بزدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کی حالت ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کے ایمان کی حالت ہے کہ جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو دین کی بات سنا رہے ہیں، ہزاروں لوگوں تک جن کا پیغام جاتا ہے۔ تو مسلمان جو لڑتا ہے، مسلمان جو جہاد کرتا ہے، تو وہ کسی اسلحہ کی بنیاد پہ نہیں کرتا کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ فی سبیل اللہ وہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، بس وہ اگر دنیا سے چلا گیا تو جنت ہے، کامیاب ہو گیا تو وہ غازی ہے۔ تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے وہ تعداد اتنی ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، بلکہ اور زیادہ جذبے کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا کفار کا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 70 بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، اور ان کے سردار 70 ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ اور اس وقت کے کافر کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ انہوں نے تو ہمیں پکڑا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہمیں پکڑ رہا ہے، کوئی اور مخلوق تھی جو ہمیں پکڑ پکڑ کے لا رہی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد، تو اللہ کی مدد کے حصول کے لیے تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور اعمال اچھے ہونے چاہیے، اور جو اللہ کی ذات کی طرف سے جو بتایا ہوا درس ہے، جو سبق ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، تو اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہے جس کے پاس دین ہے، جو دین کے اوپر عمل کرے گا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، نشانی ہے، سبق ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، جو دیکھنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی عبرت کی آنکھیں جس کے پاس ہوں۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے یعنی ہم نے ایسے اگر پرانے زمانے میں پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں تو کافر مسلمان نہیں ہو رہے، ان کو عبرت حاصل نہیں ہوئی ہے، ان کی آنکھیں ہی ایسی تھی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات طلب کیے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، لیکن معجزہ دیکھا اس کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ تو یہی ہے کہ جو یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہمیں سبق ملا ہے اس میں غور و فکر کرے گا تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اسی کی آنکھیں یعنی بندے کو وہ آنکھیں نصیب ہوں گی جو عبرت حاصل کرنا، جس کے ذریعے سے وہ عبرت حاصل کر سکتا